ادیب میاں بیوی جسے شام میں رائٹر جوڑی کہا جا سکتا ہے کی مثال اردو میں جتنی بھی ہے بڑی روشن و تابناک ہے۔ ادیب میاں بیوی ایسے دو دیوانے ہوتے ہیں جو ہر حال میں خوشحال رہتے ہیں، حالت امن میں ان کی خوب گزرتی ہے، لیکن غصہ ہونے پر جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ امید افزا بھی ہوتا ہے اور روح افزا بھی۔ یعنی آمادہ جنگ کی صورت میں تلوار اٹھانے کی بجائے قلم اٹھا کر بھڑاس نکالنے میں انہیں جو لطف آتا ہے اس بات کا اندازہ ہم آپ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ادیب میاں بیوی کا رشتہ جتنا پائیدار اور مستحکم رہا ہے اتنا دوسری جوڑیوں کا نہیں۔ اردو رائٹر جوڑی کی پہلی روشن مثال سجاد حیدر یلدرم اور نظر سجاد کی ہے۔ یہ جوڑی ہر لحاظ سے یعنی روحانی اور مادی دونوں اعتبار سے معتبر مانی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ دونوں کو اللہ نے فراغت سے نوازا تھا، بیوی نے ناول لکھے اور شوہر نے افسانے، جو کسر رہ گئی تھی اسے ان کی دختر نیک اختر یعنی قرۃالعین حیدر نے پوری کر۔ اس قبیل کی دوسری عالی نسب جوڑی ڈاکٹر عابد حسین اور صالحہ عابد حسین کی ہے۔ ڈاکٹر عابد حسین نے کم لکھا ہے لیکن بیگم سے لکھوایا ہو گیا۔ صالحہ عابد حسین صاحبہ لکھنے کے معاملے میں بہت تیز تھی۔ عابد صاحب قلم فسائی میں سست رفتار ضرور تھے لیکن انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کے بارے میں جو لکھا اسے حرف آخر مانا گیا۔ تیسری جوڑی امتیاز علی تاج اور حجاب امتیاز علی تاج کی۔ اس جوڑی جیسا کوئی جوڑ نہیں اور حجاب صاحبہ کا تو کوئی توڑ نہیں۔ آپ کو یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوگی کہ یہ وہی حجاب ہیں جنہوں نے 1936 میں ناردرن لاہور فلائنگ کلب سے ہوا بازی کی سند حاصل کی تھی۔ اس طرح حجاب صاحبہ حکومت برطانیہ کی پہلی ہوا باز خاتون قرار پائی ہے۔ 1936 کے خواتین کے رسالے تہذیب نسواں میں حجاب کی ہوا بازی کے عنوان سے حضرت ادیب مالیگامی کی ایک نظم شائع ہوئی تھی۔ یہ دلاویز نظم حضرت ادیب کی طرف سے خاتون مشرق کو بہترین خراج پیش ہے۔ کیا حجاب کی جرت نے بے حجاب یہ راز کہ ہے قفس کے اسیروں میں طاقت پرواز، توہمات نے گھیرا ہو جس کو صدیوں سے، یہ واقعہ بھی ہے اس قوم کے لیے اعجاز کی کارگاہ عمل جس کی چار دیواری، وہ اب سکون کی فضا میں بھی ہے خلل انداز۔ شگون نیک نہ ہو کیوں تیری ہوا بازی، کہ بارہائے ترقی ہوئے ہیں اس سے باز۔ یقین اہل قدامت کو آ نہیں سکتا، کنیز خانہ کہاں اور کہاں ہوائی جہاز۔ ہزار فخر کے قابل ہے کامرانی تیری، مٹا کے رکھ دیے اندیشہ ہے دور دراز۔ حجاب کا یہ انداز باحجاب خواتین و طالبات کے لیے ایک سبق آموز واقعہ ہے جس کی تشریح کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ایسی ہی ایک جوڑی ہے، دونوں پیدائشی رائٹر ہیں، شوہر اختر بیوی شمع، دونوں اذن بامسمہ۔ اختر اور شمع میں ایک قدر مشترک ہے، دونوں کا تعلق نور سے یعنی نور علم سے ہے۔ اختر صاحب نے اختر شماری کی ہے یعنی اس کا علم نہیں، لیکن صحافت کی وادی پرخال کو گلزار بنانے کی سید جمیل نے انہیں ماہر صحافیات ضرور بنا دیا۔ اب عالم یہ ہے کہ صحافت کی وادی پرخال میں قدم رکھنے والے کا اختر شناس ہونا ضروری ہو گیا ہے۔ ذکر ہوتا ہے جب صحافت کا تیرے پرچوں کی بات ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے جب صحافت کا تیرے پرچوں کی بات ہوتی ہے، تیری اکثر خبر حقیقت میں باعث انقلاب ہوتی ہے۔ وہ کم لکھتے ہیں مگر ہر 5 سال کے وقفے سے اپنی بیگم صاحبہ سے کوئی انوکھی کتاب ضرور لکھواتے ہیں۔ اس سلسلے کی تازہ ترین کتاب کا نام
اسے کتاب میں کئی کتاب اکٹھا ہیں، اسے 3-in-1 کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ دراصل خاتون تقلید کاروں کی بزم علم و ادب ہے، جس میں ان کے وطن معروف کے ساتھ ان کا تعارف مختصر انٹرویو کے ساتھ پوری آن بان یعنی مکمل جہان کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ وہ ایک دستاویز کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ کتاب میں اصل موضوع کے ساتھ ساتھ سفرنامے کا لطف بھی ہے۔ شہروں اور علاقوں کی تاریخی معلومات قاری کے علم میں اضافہ کرتی ہے۔ انٹرویو میں اہل قلم خواتین کے خوب جوہر کھلے ہیں، ان کے افکار و خیالات کے گوہر ابدار حیرت و استعجاب میں مبتلا کرتے ہیں اور ان پر صاحب تصنیف کی باتیں سونے پر سہاگے کا کام کرتی ہیں۔ اس کتاب ہی کے ذریعے معلوم ہوا کہ ہندوستان بھر میں اتنی خواتین کسی شہر یا صوبے میں نہیں جتنے حیدرآباد میں ہیں۔ اس بات کے لیے بلا شبہ زندہ ضلع میں حیدرآباد کو مبارکباد دینی چاہیے۔ دکن میں شادی بیاہ کی تقاریب اور رسم و رواج میں صرف خواتین کی اجارہ داری ہوتی ہے، یہ بات پوری دنیا کی خواتین کے لیے مولد جابزہ سے کم نہیں۔ چندی گڑھ کی عورتوں کے تعلق سے 2 باتیں مشہور ہیں، ایک یہ کہ وہ بڑی ہنرمند ہوتی ہیں، دوسری بات یہ کہ وہ بڑی محنتی ہوتی ہیں۔ یہ بات پوری دنیا کی خواتین کے لیے لمحہ فکر کا ہو سکتی ہے۔ کتاب میں خواتین سے ساس بہو کے جھگڑے پر بھی ان کی رائے جاننے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایسے ہی ایک سوال کے جواب میں محترمہ رضیہ حامد صاحبہ نے بڑی پتے کی بات کہی، بقول ان کے ساس بہو کے تعلقات دونوں ہاتھ سے تالی بجانے کے مترادف ہیں۔ اگر دونوں خواتین سلجھو ہوں، ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کو سمجھیں اور خیال رکھیں تو جھگڑے کی نوبت نہیں آتی۔ اس ضمن میں شوہر اور بیٹے کو بھی اپنا کردار صحیح طور سے نبھانا چاہیے۔ جس طرح پلہ بھاری ہوگا دوسرے کو اعتراض کی گنجائش نظر آئے گی۔ کئی ترجمہ نگار خواتین بھی اس محفل میں شریک ہیں، انہوں نے ترجمہ نگاری کے متعلق اپنی گرم قدر رائے پیش کی ہے، مگر سب نے جو انصاری کے فیصلے کو حرف عاقد مانا ہے۔ بقول جو انصاری مصنف کے ساتھ مترجم کو اس طرح چلنا چاہیے جیسے سوشلسٹ انقلاب کی راہ میں محنت کشوں کو انقلابی پارٹی کے ساتھ چلنا ہوگا۔ قدم سے قدم بھی ملے رہے اور آگے نکل جانے یا پیچھے چھوٹ جانے کا امکان نہیں رہے۔ کولکتہ کے بارے میں یہ پڑھ کر خوشی ہوتی ہے کہ کولکتہ بنگال کا دل، غریب مزدوروں کی بہترین پناہ گاہ جو دریائے ہگلی کے کنارے آباد ہے، جسے سٹی آف جوائے، سٹی آف لیبر اور نوبل انعام یافتگان کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہ انکشاف بھی حیرت ناک ہے کہ 15ویں صدی عیسوی تک کشمیر میں درس و تدریس کی زبان سنسکرت تھی۔ یہ جان کر خوشی ہوتی ہے کہ ابن بطوطہ نے سرزمین تھانہ کو شرف باریابی بخشا۔ بدایوں کو بدھ نام کے ایک راجا نے بسایا تھا، اس کا نام بدھ مئو یا ویدا مئو تھا، جو بعد میں مسلمان سلاطین کے زمانے میں بدایوں ہوا۔ صاحب تصنیف نے آدھی دنیا کے جہان کو مکمل کرنے کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ 150 سے زائد خواتین قلم کاروں سے رابطہ در رابطے کے لیے ان گنت صدمے اٹھائے۔ انجام کار 80 خاتون اہل قلم نے آخر تک ساتھ نبھانے کا وعدہ وفا کیا۔ اس طرح محترمہ نے 53% کامیابی حاصل کی۔ ان کی کوششیں پیغام کی جزا اطمینان بخش ٹھہری۔ مرد حضرات کی بزم علم و ادب میں شرکت کا دعوت نامہ اگر 100 ذوق والوں کو بصد احترام پیش کیا جاتا ہے تو بمشکل 10 بالغ نظر سامعین ہی بزم ادب کی رونق بڑھانے افتاں و خیزاں یعنی گرتے پڑتے آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہاں بھی خواتین حسب روایت مردوں سے بازی لے گئی ہیں، اس کے لیے بجا طور پر
صاحب تصنیف مبارکباد کی مستحق.